بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس شخص نے پوچھا، اور تم امیر شہر کے ہاں گئے تھے؟ وہ لڑکی شاید شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ سفید ریش راہب نے اپنے ان دو آدمیوں کو حمیرہ کے ساتھ بھیجا اور صرف یہ کہا تھا کہ اسے رے کے امیر شہر ابو مسلم راضی کے حوالے کر کے واپس آ جائیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ کوئی اور پوچھ بیٹھے کہ یہ لڑکی کون ہے تو اسے لڑکی کی اصلیت نہ بتائیں۔ یہ دونوں آدمی حمیرہ کی پوری داستان سن چکے تھے۔ انہوں نے حمیرہ کے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ حمیرہ نے خود بھی انہیں سنائی تھی کہ اس پر کیا بیتی ہے اور وہ کس طرح علمود سے نکلی ہے۔ اب رے سے رخصت ہوتے وقت ان دونوں کو یہ اجنبی میزبان مل گیا جو اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جسے وہ امیر شہر کے ہاں چھوڑ چلے ہیں۔ ان دونوں نے بڑے فخر اور خوشی سے حمیرہ کی ساری داستان اس آدمی کو سنا ڈالی۔ اس آدمی نے حمیرہ کے اس کارنامے پر دل کھول کر داد دی اور پھر ان دونوں آدمیوں کے خلوص اور دیانتداری اور پھر ان کے کردار کی بے پناہ تعریف کی۔ اس کے بعد دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد یہ شخص بہت ہی تیز چلتا ایک مکان میں چلا گیا۔ وہاں تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ لو بھائیو، اس نے کہا، وہ مل گئی ہے۔ کون؟ حمیرہ، اس نے جواب دیا۔ اس شہر کے حاکم ابو مسلم راضی کے گھر پہنچ گئی ہے۔ ابھی ابھی دو آدمی اسے اپنے ساتھ لائے تھے اور وہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ کس طرح اس نے ان دو آدمیوں کو گھیرا اور ان سے یہ راز لے لیا۔ یہ سب باطنی تھے اور حسن بن صباح کے جاسوس تھے جو کچھ عرصے سے رے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں 2 ہی روز پہلے علمود سے اطلاع ملی تھی کہ حمیرہ نام کی ایک لڑکی علمود سے لاپتہ ہو گئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ علمود کون جائے گا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا اور کہا، اگر آج ہی کوئی روانہ ہو جائے تو اچھا ہے، امام خوش ہو جائے گا۔ وہ صرف اتنی بات پر خوش نہیں ہوگا کہ لڑکی کا سراغ مل گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب یہ حکم آئے گا کہ لڑکی کو اغوا کر کے علمود پہنچاؤ۔ ایک آدمی اٹھا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک روز سلطان برقیارق کا چھوٹا بھائی محمد رے آ گیا اور ابو مسلم راضی کے ہاں پہنچا۔ ابو مسلم اسے اس طرح شفقت اور پیار سے ملا جیسے باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملتا ہے۔ محمد بڑا خوبصورت اور قد آور جوان نکلا تھا۔ اس میں اپنے باپ ملک شاہ والا جذبہ تھا۔ کہو محمد، ابو مسلم راضی نے اس سے پوچھا، مرو کے حالات کیسے ہیں اور تم کیسے آئے؟ بہت برے، محمد نے جواب دیا۔ آپ کے ہاں مجھے ماں نے اور وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے بھیجا ہے۔ میں بھائی برقیارق کو بتائے بغیر آیا ہوں۔ برقیارق پوری طرح اپنی بیوی کے قبضے میں آ چکا ہے۔ وہ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی ڈالتی ہے وہ سلطنت کے لیے حکم بن جاتا ہے۔ مجھے اور سنجر کو برقیارق نے بھائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی اچھے عہدے پر لگا دوں گا، لیکن کسی بھی وقت میرے راستے میں نہ آنا۔ یہ تو ہماری گھریلو باتیں ہیں۔ اس نے ایک بڑا ہی خطرناک حکم دے دیا ہے جس کے تحت فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ فوج آدھی رہ جائے گی۔ کیا کہا؟ ابو مسلم نے چونک کر کہا، کیا وہ اتنی خطرناک حماقت پر اتر آیا ہے کہ فوج آدھی کر کے سلطنت کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم اور تمہاری ماں نے اسے روکا نہیں؟ سب نے روکا ہے، محمد نے جواب دیا۔ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ اصل خطرہ جو سامنے آ گیا ہے اس سے وہ بے خبر ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں کچھ مشورہ دیں۔ ہاں محمد، ابو مسلم نے کہا، یہ تو تم نے بڑی تشویشناک خبر سنائی ہے۔ وہاں تو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ محمد نے کہا، فوج میں سے ان آدمیوں کو الگ کیا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکالنا ہے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے، بلکہ وہ سلطنت اور سلامتی کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بتا کر فوج میں شامل کیا گیا تھا کہ باطنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسلام کے فروغ کے راستے کھولنے ہیں۔ پھر خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ نائب سالار اوریزی بگڑ گیا ہے۔ اس نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ وہ سپہ سالار ابو جعفر حجازی کے خلاف باقاعدہ لڑائی لڑے گا
اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ میں سپہ سالار حجازی کو اچھی طرح جانتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ خوش آمدید آدمی ہے، معلوم نہیں سلطان ملک شاہ مرحوم نے اسے سپہ سالار کیسے بنا دیا تھا۔ وہ سوائے خوش آمد کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے بھائی برکیارو کا ہر غلط حکم بسر و چشم مانتا ہے اور دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی یہ حکم مانے۔ اس میں اور سالار اوریزی میں باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ اوریزی صحیح معنوں میں مجاہد آدمی ہے، ابو مسلم رازی نے کہا۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا، لیکن یہ صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ خطرہ سامنے آ گیا ہے، محمد نے کہا۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے مخبروں نے انہیں بتایا ہے کہ باطنی تخریب کار دونوں طرف کے فوجیوں کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ فوجی جنہیں نکالا جا رہا ہے ان فوجیوں سے ٹکرا جائیں گے جنہیں فوج میں رکھا جا رہا ہے۔ شہری بھی دو مخالف گروہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی کہ باطنی شہریوں میں شامل ہو کر انہیں بھڑکا رہے ہیں۔ کسی بھی روز یہ آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ مجھے سوچنے دو، ابو مسلم نے کہا۔ یہ صورتحال ایسی نہیں کہ میں فوراً ہی کوئی مشورہ دے دوں۔ اس وقت میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں یقین دلا دوں کہ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس نفری کو جسے نکالا جا رہا ہے یہاں بلا لوں گا اور فوج تیار کر کے سلطان برکیارو کا تختہ الٹ دوں گا۔ بہرحال صورتحال بہت ہی خطرناک ہے۔ تم کچھ دن یہیں ٹھہرو، میں کچھ نہ کچھ سوچ لوں گا۔ وہ اس مسئلے اور اس صورتحال پر باتیں کرتے رہے اور حسن بن صباح کا ذکر آ گیا۔ اس ذکر کے ساتھ ابو مسلم رازی نے حمیرہ کا نام لیا اور مختصراً محمد کو سنایا کہ یہ لڑکی کس طرح اس کے پاس پہنچی ہے اور حسن بن صباح سے انتقام لینے کے لیے بیتاب ہے۔ ابو مسلم رازی نے حمیرہ کو بلا لیا۔ وہ آئی تو اس کا تعارف محمد سے کرایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ حمیرہ، ابو مسلم نے کہا، محمد کچھ دن یہاں رہے گا۔ اس میں وہی جذبہ اور وہی خیالات ہیں جو تمہارے ہیں۔ اس کی میزبانی تم نے کرنی ہے۔ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ محمد اور حمیرہ اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ کیسی سنسنی خیز کہانی کے کردار بنتے جا رہے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے محمد اور حمیرہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ محمد محسوس نہ کر سکا تھا کہ اس نے ابو مسلم رازی کو مرو کی جو خبر سنائی ہے، اس خبر نے اس جہاندیدہ امیر اور حاکم کی ذات میں کیسا تیز و تند طوفان برپا کر دیا ہے۔ ابو مسلم رازی اس قدر بے چین اور پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ رکتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا اور پھر ٹہلنے لگتا۔ وہ سلطان ملک شاہ کا دست راز تھا۔ دونوں کا جذبہ ایک اور ایمان ایک تھا۔ دونوں باطنیوں کے مقابلے میں اتنے حساس تھے کہ حسن بن صباح کا نام آ جاتا تو دونوں کا خون کھولنے لگتا تھا۔ سلطان ملک شاہ دنیا سے اٹھ گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی گدی پر بیٹھ کر اسی حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے ساتھ اپنا رویہ دوستانہ کر لیا تھا۔ ابو مسلم رازی نے دروازے پر کھڑے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ مجید فاضل صاحب کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ مجید فاضل ایک بہت بڑا عالم دین شخص تھا جو دین کے علاوہ سیاست اور امور سلطنت کو بھی خوب سمجھتا اور ان سے متعلق مسائل اور مشکلات کا حل اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں نکال لیا کرتا تھا۔ اس کا پورا نام جو تاریخوں میں آیا ہے وہ ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی تھا۔ اس نے علم و دانش اور تجربے کی تلاش میں کئی ملکوں کا سفر کیا تھا اور اب وہ رے میں رہتا تھا۔ ابو مسلم رازی خود بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا تھا اور اپنے علم و فضل سے اس نے بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن مجید فاضل کو اپنا استاد اور بہترین مشیر سمجھتا تھا۔ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اسے بلا لیتا یا خود اس کے پاس چلا جاتا۔ اس نے دربان سے اتنا ہی کہا تھا کہ مجید فاضل کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ دربان جانتا تھا کہ اس شخصیت کے لیے بگھی لے کر جانا ہے اور اسے اس سواری میں لانا ہے۔ کچھ دیر بعد بگھی مجید فاضل کو لے آئی۔ ابو مسلم رازی اس کے استقبال کے لیے باہر نکلا اور اسے بڑے احترام اور تعظیم سے اندر لے آیا۔ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو، مجید فاضل نے اندر آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کوئی پیچیدہ مسئلہ آن پڑا ہے؟
پیچیدہ نہ ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، ابو مسلم رازی نے کہا۔ وہ خطرہ جس کے متعلق ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، ایک سیاہ کالی گٹا کی طرح سلطنت سلجوکیہ پر چھا گیا ہے۔ اس کے اندر بجلیاں چھپی ہوئی ہیں، وہ آپ خود جانتے ہیں کہ اب یہ گٹا خون کا می برسائے گی۔ کوئی اور اطلاع آئی ہے؟ مجید فاضل نے پوچھا۔ ابو مسلم رازی نے وہ ساری صورتحال بیان کر دی جو کچھ دیر پہلے محمد نے اسے سنائی تھی۔ کیا برکیاروق کچھ بھی نہیں سمجھ رہا؟ مجید فاضل نے پوچھا۔ نہیں، ابو مسلم رازی نے جواب دیا، میں خود اس کے ساتھ بات کر چکا ہوں محترم، جس نے اپنی عظیم ماں کی بات نہیں سنی اور اپنی بیوی کو برتر سمجھا ہے، اس پر میری باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ اب برکیاروق فوج کی آدھی نفری نکال رہا ہے، کچھ دنوں بعد باقی فوج میں سے آدھی نفری کو بھی گھر بھیج دے گا۔ محمد بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں جنہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے اور شہریوں میں بھی غم و غصہ پھیلتا جا رہا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جو قوم کو خانہ جنگی کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ مجید فاضل نے پوچھا۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ آپ کو زحمت دینے سے میرا مطلب یہی تھا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں تو مجھے روکیں، اور اگر میں صحیح بات تک پہنچ رہا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کریں یا مجھے کوئی راستہ دکھائیں۔ کیا سوچا ہے؟ خانہ جنگی؟ ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں نے محمد سے کہا ہے کہ جن افراد کو فوج سے نکالا جا رہا ہے، اگر انہوں نے کسی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور انہیں طاقت اور تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی تو میں ان نکالے جانے والوں کو یہاں لے آؤں گا اور ان کی ایک فوج بنا لوں گا، پھر میں برکیاروق کی فوج کے مقابلے میں جاؤں گا۔ میں تمہاری سوچ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، مجید فاضل نے کہا، لیکن میں تمہیں پہل کرنے سے روکوں گا۔ یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ تشدد اور فوجی کارروائی پر اتر آتے ہیں تو پھر تم اپنا فرض اس طرح ادا کرنا کہ اس سرکاری فوج کا خاتمہ نہ ہو۔ تمہارا مقصد صرف یہ ہو کہ برکیاروق کو معزول کر کے محمد کو باپ کی گدی پر بٹھایا جائے۔ میرا مقصد یہی ہے محترم، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بیٹے کو معزول کر کے اس گدی پر خود بیٹھ جاؤں اور دوسرے بیٹوں کو ان کے حق سے محروم کر دوں گا۔ محمد اور اس کا بھائی سنجر بڑے ہی عظیم باپ کے بیٹے ہیں۔ سلطان ملک شاہ اور میں ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ ابو مسلم رازی کی آواز رقت میں دب گئی اور اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ خانہ جنگی ہو کر رہے گی، مجید فاضل نے کہا۔ مجھے خبریں مل رہی ہیں، میرے شاگرد میرے جاسوس ہیں، مرو سے مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں۔ حسن بن صباح کے دہشت گرد باطنی شہروں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو یقینی امر ہے کہ سلطان برکیاروق کی بیوی روزینہ حسن بن صباح کی بیجی ہوئی ہے۔ اتنی لمبی عمر کا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنی تباہی عورت لاتی ہے، اتنی تباہی ایک دوسرے کے ملکوں پر حملہ کرنے والے بادشاہ بھی نہیں لا سکتے۔ میں ہر عورت کی بات نہیں کر رہا۔ عورت وفادار بیوی بھی ہوتی ہے اور عورت عظیم ماں بھی ہوتی ہے، اور اپنے دودھ کی دھاروں میں اپنی عظمت اپنے بچوں کی روح میں ڈالتی ہے۔ عورت بہن بھی ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کو جہاد پر رخصت کر دیتی ہیں۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جسے تربیت ہی یہ ملتی ہے کہ جس کے پاس دن دولت ہے، تخت و تاج ہے، اسے پانس لو اور کنگال کر کے باہر پھینک دو۔ حسن بن صباح اپنی تربیت یافتہ لڑکیوں کو اسی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ تو تم خود جانتے ہو کہ حسین و جمیل نوجوان لڑکی بجائے خود جادو کا اثر رکھتی ہے۔ میں نئی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برکیاروق کو اس لڑکی کے جال سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، ابو مسلم رازی نے کہا، اگر اس لڑکی روزینہ کو قتل کرا دیا جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ برکیاروق کا رد عمل وحشیوں اور درندوں جیسا ہوگا، مجید فاضل نے کہا۔ وہ پاگل ہو جائے گا، اپنی ماں تک کو قتل کرا دے گا، اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو قید خانے میں پھینک دے گا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ بھی اس لڑکی کے خلاف ہیں، وہ آپ کو اس رتبے سے معزول کر کے قتل کروا دے گا یا قید خانے میں ڈال دے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی گمراہی کے نتائج سامنے آنے دے، خون بہے گا، بہنے دیں، تاکہ وہ دیکھے کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں، اور یہ جو خون بے گناہوں کا بہہ گیا ہے یہ اس کی کرتوت کا نتیجہ ہے۔
اور وہ اپنے خاندان اور پوری سلطنت کی تباہی کا اکیلا ذمہ دار ہے، اس کی بیوی نہیں۔ بیوی تو آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لڑکی جو اس سلطنت کی ملکہ بن بیٹھی ہے خزانہ خالی کر رہی ہے۔ ابو مسلم راضی نے کہا، اور یہ خزانہ قلعہ الموت میں جا رہا ہے، ہمیں بہت جلد کوئی کارروائی کرنی پڑے گی، آپ یہ لعنت اپنے سر نہ لیں۔ مجید فاضل نے کہا، حسن بن صبا زیادہ جلدی میں ہے، وہ جو چال ایک لڑکی کے ذریعے چل رہا ہے وہ بہرحال کامیاب ہوگی، اسے کامیاب ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنی چال چلیں، یہ ہوگی خانہ جنگی ہی۔ باطنی خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر چکے ہیں، آدھی فوج کو نکلوا دینا ان کی پہلی چال ہے۔ نائب سالار اوریزی جو سوچ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، آپ تیار رہیں، جو ہی کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو دیکھ لیں کہ آپ یہاں کچھ کر سکتے ہیں یا آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے۔ خانہ جنگی سے نہ ڈرو، یہ میں بتا چکا ہوں کہ خانہ جنگی ہو کر رہے گی، آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ آپ اپنی توانائی اور اپنے وسائل ضائع کریں گے اور اپنے دشمنوں کی نظر میں آ جائیں گے، اور ایک روز یہ خبر ملے گی کہ رے کا امیر ابو مسلم راضی قتل ہو گیا ہے، محمد یہاں آیا ہے، اسے جلدی واپس بھیج دیں اور اسے یہ کہہ دیں کہ مرو میں کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں آیا تھا۔ ہم اسلام کی سربلندی اور فروغ میں مصروف تھے، ابو مسلم راضی نے کہا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کیا ہے کہ سلطنت کو شکست و ریغ سے بچانا ایک مسئلہ بن گیا ہے، یہ سارا فتنہ اسلام کی تباہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مجید فاضل نے کہا، اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ اللہ کا اپنا دین ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور باطل کی قوتیں اسے کمزور کرتی رہیں گی۔ یہ نہ سمجھو کہ حسن بن صبا کے پاس جو تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں وہ صرف اغوا کی ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کمسن اور انتہائی خوبصورت بچیاں حسن بن صبا کے حوالے کر رکھی ہیں، وہ اس باطنی ابلیس کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو تم ہر دور میں اسلام کی بے یقینی کے لیے سرگرم دیکھو گے، خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خود مسلمان اسلام کی بے یقینی کر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں حکمرانی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ کی ہوس ایسی خطرناک چیز ہے، جو کسی میں داخل ہو جائے تو وہ اس کی خاطر اپنے دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ خلافت اسلام کی مرکزیت کی نشانی تھی، لیکن کہاں ہے ہمارا خلیفہ؟ برائے نام ایک آدمی خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے اور وہ ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مر جائے تو یہ گدی اس کے خاندان میں ہی رہے۔ شریعت ختم ہو چکی ہے، یہی ایک پابندی تھی۔ حسن بن صبا نے یہی کمال کیا ہے کہ شرعی پابندیوں کو ختم کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ہے اصل اسلام۔ انسان کی فطرت کسی پابندی کو قبول نہیں کرتی، یہ ابلیسی طرز فکر ہے جو انسان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں لذت ہے، نشہ ہے اور اس میں کوئی روک کوئی ٹوک نہیں۔ بہرحال آپ مرو کے حالات پر نظر رکھیں اور تیار رہیں، میں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا اور مجھے ہر حال میں اور ہر وقت اپنے ساتھ سمجھیں۔ جب ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی ابو مسلم راضی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سلطان ملک شاہ مرحوم کا بیٹا سلطان برقیارو کا چھوٹا بھائی محمد حمیرہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ محمد خوبرو جوان اور خوش گفتار تھا اور وہ سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ حمیرہ جب اس کے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی تو اس پر مرعوبیت طاری تھی اور وہ چیمپی ہوئی تھی۔ وہ خاص طور پر حسین اور دلکش لڑکی تھی، لیکن اسے باطنیوں کی تربیت حاصل نہیں تھی کہ وہ محمد کو مرعوب کرتی۔ محترم راضی نے تمہارے متعلق بہت ہی مختصر بات کی ہے، محمد نے حمیرہ سے کہا، میں ساری بات تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حمیرہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے ہر ایک تفصیل کے ساتھ سنا دی، اس کے آنسو بھی نکلے، اس نے آہیں بھی بھری، اور جب اس پر انتقام کے جذبے کا غلبہ ہوا تو اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور اس کے دانت پیسنے لگے۔ اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، محمد نے کہا، اگر انتقام لینا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح حوصلہ مضبوط کرو، عورتوں کی طرح رو نہیں۔ لیکن میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ حمیرہ نے کہا۔ بہت کچھ کر سکتی ہو، محمد نے کہا، تمہیں مردوں والی ہمت ہے،
لیکن ہم مرد جب تک زندہ و بیدار ہیں تو کسی عورت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم نے میری باتیں سنی ہیں جو میں محترم راضی کو سنانے آیا تھا۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا اور تمہارا جذبہ ایک ہے۔ اسلام کو اور اس سلطنت کو میرا بڑا بھائی نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے میں اپنے سگے بھائی کو دشمن کہہ رہا ہوں۔ ہم اس سلطنت کو اسلام کا قلعہ بنا چکے تھے۔ میرے والد مرحوم کا مقصد ہی یہی تھا، مگر ان کی وفات کے بعد حالات نے کچھ اور ہی پلٹا کھایا ہے۔ میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ میں دانشوروں اور عالموں کی طرح بات کر سکوں۔ میں تمہیں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح تم نے خوف کو قبول نہیں کیا، اسی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ بے خوف اور نڈر رکھنا۔ اگر تم پر خوف کا غلبہ ہوتا تو علمود سے تم کبھی نہ نکل سکتی، تم اس باطنی کو دریا میں پھینک کر ہلاک نہ کر سکتی، اور پھر تنہا سفر کا تو تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آتا، لیکن تم نے خوف کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے تمہارے دماغ نے تمہاری رہنمائی کی اور تم ایک آدمی سے گھوڑا لے کر یہاں تک پہنچ گئی۔ کیا یہ سلطنت باطنی کو ختم کر سکے گی؟ خمیرہ نے پوچھا۔ کر سکتی تھی، محمد نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے والد مرحوم کی زندگی کا مقصد یہی تھا، باطنیوں کا خاتمہ۔ مگر میرا بڑا بھائی باپ کی گدی پر بیٹھا تو اس نے باطنیوں کے خاتمے کے بجائے اپنے باپ کے مقصد کا خاتمہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، محمد نے جواب دیا کہ وہ باطنی کی گود میں جا گرا ہے۔ اس نے سب کی مخالفت کے باوجود ایک باطنی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کی بیوی کا نام روزینہ ہے۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو جادو ہے اس کو اسے چلانے کی تربیت ملی ہوئی ہے۔ کیا ہم اس لڑکی کو ختم نہیں کر سکتے؟ خمیرہ نے کہا۔ اگر کوئی اور نہ کر سکے تو یہ کام میرے سپرد کرے۔ میں جب تک چند ایک باطنی کا خون اپنے ہاتھوں سے نہ بہا لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی، ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے خون کا انتقام لینا ہے، اور میں نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے، محمد نے کہا۔ میرے باپ کو باطنیوں نے دھوکے میں زہر پلا کر مار ڈالا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح سوچا کرتا ہوں، لیکن ایک دو آدمیوں کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ روزینہ کو میں خود قتل کر سکتا ہوں، کروا بھی سکتا ہوں، مگر ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہیں۔ میرا بڑا بھائی ہمیں قتل کروا دے گا، وہ اپنے آپ میں ہے ہی نہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ روزینہ کی کنیز بن جاتی ہوں، خمیرہ نے کہا۔ میں ایک غریب لڑکی بن کر اس کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ وہ مجھے اپنی کنیز بنا لے تو میرا خیال ہے کہ میری بات مان جائے گی، پھر میں اسے آسانی سے زہر دے سکتی ہوں۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں۔ تم یہیں انتظار کرو، محمد نے کہا۔ اپنا خون نہ جلاؤ، ہمیں جہاں کہیں تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تمہیں بلا لیں گے۔ میں یہاں کب تک پڑی رہوں گی؟ خمیرہ نے کہا۔ اچھا نہیں لگتا کہ میرے شہر کے ہاں مہمان ہی بنی رہوں، آخر ایک دن یہ مجھ سے تنگ آ جائیں گے۔ میرا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی پناہ۔